شبلی نعمانی کی تنقید نگاری. تعارف. 19ویں صدی کے اواخر میں جن حضرات نے اردو میں تنقید کی بنیادیں وضع کیں اور اسے پوری قوت کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی، ان میں شبلی کی خدمات کی بھی خاص اہمیت ہے. شبلی ایک مورخ، سیرت نگار، سفرنامہ نگار، محقق، شاعر اور نقاد تھے. انہوں نے اپنے تنقیدی تصورات کا خاکہ موازنۂ انیس و دبیر اور شیر العجم کی چوتھی جلد میں وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے. شبلی نے نہ صرف یہ کہ اصول شاعری کی تشکیل کی، ان کا وسیع سطح پر اطلاق بھی کیا. پہلی بار انیس و دبیر اور مرثیہ نگاری کی اہمیت و معنویت کی طرف توجہ دلائی، ان کے مقامات کا تعین کیا، فارسی شعراء کی تاریخ لکھی اور اپنے اصول ان پر منطبق کیے. سبق کا مقصد. شبلی کی تنقید ایک اہم موضوع ہے. شبلی کی تنقید کا کینوس بھی بے حد وسیع ہے. اس سبق کے بعد طلبہ نہ صرف شبلی کی تنقید کے عمل اور تنقیدی تصورات کا بخوبی علم حاصل کر لیں گے، بلکہ انہیں ان کی معاصر تنقید کی معلومات سے بھی آگہی ہوگی. اس اکائی میں جن امور پر بحث کی جائے گی وہ حسب ذیل ہیں. 19ویں صدی کے نصف آخر میں اردو کا ادبی اور تنقیدی منظرنامہ اور شبلی نعمانی. موازنۂ انیس و دبیر میں شبلی کے تنقیدی خیالات، شیر العجم میں شبلی کا تصور نقد، محاکات اور تخیل میں رشتہ. 19ویں صدی کے اواخر میں تنقید کا منظرنامہ اور شبلی نعمانی. اردو تنقید کے بنیاد گزار اگرچہ حالی تھے، لیکن تنقید کو ایک عمومی مسئلہ بنانے اور تنقید کے لیے فضا سازی کا کام شبلی نے کیا. بعض حضرات کا خیال ہے کہ شبلی کی تنقید حالی کی تنقید کا رد عمل ہے. بعض لوگ امداد امام اثر کی کاشف الحقائق کو مقدمہ شعر و شاعری کا جواب کہتے ہیں. اس طرح کے بیانات سے حالی کی تنقید کا وقار کم نہیں ہوا، بلکہ یہ چیزیں اس کی وقت میں اضافہ کا سبب بنی. امداد امام اثر نے تو ناراست طور پر سر سید اور حالی پر طنز و تعریض کے حربے بھی استعمال کیے، لیکن شبلی نے کہیں اپنی سنجیدگی پر حرف نہیں آنے دیا. یہ ضرور ہے کہ شبلی اور امداد امام اثر دونوں نے بعض بنیادی نقطے مقدمے ہی سے اخذ کیے اور ان پر اپنی بلند و بالا عمارت کھڑی کی. دونوں نے اپنے اپنے طور پر دلائل بھی مہیا کیے، لیکن حالی کا حوالہ دینے سے دونوں نے دانستہ گریز کیا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے عہد کے تقاضوں اور نئے علوم اور آگاہیوں کا اثر اس دور پر پروان چڑھنے والی نسلوں پر کم و بیش یکساں پڑ رہا تھا. حالی سینئر تھے اور شبلی اور امداد امام اثر یا آزاد کے مقابلے سر سید کی اصلاحی تحریک سے ان کی وابستگی عقلی بھی تھی اور جذباتی بھی. ان کی طبیعت میں جو اخلاص تھا اسی نے انہیں آخر تک ایک ہی لکیر پر قائم رکھا. شبلی کی رومانوی طبیعت کے لیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی تھے، سو انہوں نے اپنی ترجیحات کی خاکہ آرائی کچھ اور نہج پر کی اور کامیابی اور ناکامی دونوں ان کے حصے میں آئی. حالی وفاداری بشرط استواری کے مصداق سر سید کی ترجیحات ہی پر قانے رہے. شبلی کی تنقید کا معتدب حصہ شاعری اور جذبات کے رشتے اور لفظ و معنی کے مباحث کے ساتھ وابستہ ہے. شبلی کا تنقیدی عمل عربی اور فارسی شعریات ہی سے روشنی اخذ کرتا ہے، اسی کو جا بجا دلیل بناتا ہے. شبلی حیات کے تمام مسائل کا حل اسی شعریات میں ڈھونڈتے ہیں. شعر کو مشرق و مغرب میں جہاں من جملہ فن اور صنائی سے تعبیر کیا گیا اور اسے شعور کے تابع بتایا گیا ہے، وہاں الوہی فیضان کا بھی اقرار ملتا ہے. مشرق میں جسے آمد کہا گیا ہے اسے ہم لاشعور کی عمل آوری کا نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں.
ابن قتیبہ نے اس قسم کی شاعری کو مطبوع کے تحت اخذ کیا ہے، اور وہ شاعری جو بظاہر صحیح و ارادے نیز فکر و صنعت کے ذیل میں آتی ہے، اسے صنائع اور متکلف کے تابع بتایا ہے۔ تخلیق شعر میں عمل اور ارادے کے باوجود ذہنی سرگرمی کی محسوس حالتوں کو یکسر تفاعل عقلی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ حالی نے نہ صرف لفظ و معنی کے تعلق یا ایک دوسرے پر ترجیح کے مسئلے کو اپنی بحث کا موضوع بنایا، بلکہ عربی علماء کے حوالے سے اس مسئلے پر خاصی طویل بحث کی ہے۔ متقدمین نے عموماً معنی پر لفظ کو ترجیح دی ہے۔ ان کے معنی میں لفظ محض نہیں ہے، بلکہ اس کی دوسری وہ ساری مجازی صورتیں ہیں جنہیں لغوی معنی کے روح سے عبارت کیا جاتا ہے۔ یعنی شاعر نے مضمون کس طرح ادا کیا ہے، لفظی بندش کی صورت کیا ہے، صنائع بدائع برتنے میں اس کے عمل کی نوعیت کیا ہے۔ ان علماء نے شاعری کی زبان کو کہیں تخلیقی زبان کے نام سے موسوم نہیں کیا، لیکن مجازی زبان کی صورتوں پر ضرور بحث کی ہے۔ شبلی سعدی کی گلستاں اور ظہور کے سکندر نامے کی مثال پیش کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ اہل فن کے دو گروہ بن گئے ہیں، ایک لفظ کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی تمام تر کوشش الفاظ کے حسن و خوبی پر مبذول ہوتی ہے۔ عرب کا اصلی انداز یہی ہے۔ بعض لوگ مضمون کو ترجیح دیتے ہیں اور الفاظ کی پرواہ نہیں کرتے، یہ ابن الرومی اور متنبی کا مسلک ہے، لیکن زیادہ تر اہل فن کا یہی مذہب ہے کہ لفظ کو مضمون پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، لیکن شاعری کا معیار کمال یہی ہے کہ مضمون کن الفاظ میں ادا کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاعری یا انشا پردازی کا مدار زیادہ تر الفاظ پر ہے۔ شبلی کا رجحان بھی لفظ کی طرف ہے۔ انہوں نے کہیں کہیں معنی کو بھی اولیت دی ہے اور لفظ و معنی کے باہمی ربط پر زور دیا ہے، لیکن ان کا عمومی میلان لفظ ہی کو فوقیت کی طرف ہے، کیونکہ مضمون تو شاعر پیدا کر سکتا ہے، دوسروں کے ادا کیے ہوئے مضامین کو بھی وہ اخذ کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ اس نے مضمون کو ادا کرنے میں کن الفاظ کو ترجیح دی ہے اور ان کی بندش کیسی ہے۔ وہ شاعر سے نئے مضامین کی بھی توقع کرتے ہیں۔ رودکی کے یہاں انہیں کثرت سے نئے مضامین ملتے ہیں جسے وہ مستحسن قرار دیتے ہیں۔ گویا شبلی کی نظر میں شاعری لفظی در و بست، لفظی اہتمام، لفظوں کے انتخاب میں جمالیاتی نظم و ضبط اور نئے مضامین کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ شبلی نے لفظ کو مقدم ضرور قرار دیا ہے، لیکن اکثر لفظ کو مضمون کے ساتھ ملحق کر کے بات کہی گئی ہے۔ گویا ان کی نظر میں معنی اور مضمون میں گہرا تعلق ہے۔ وہ جس طرح مضمون کو ادا کرنے کے لیے مناسب ترین الفاظ کے اہتمام پر زور دیتے ہیں، اسی میں معنی تصور کو بھی پنہا سمجھنا چاہیے۔ شبلی نے شعر العجب کی چوتھی جلد کے باب اول میں عمدہ اشعار کی خوبیوں کو اپنی بحث کا موضوع بناتے ہوئے جن چیزوں پر خاص تاکید کی ہے وہ اس طرح ہیں۔ شاعری میں وزن ضروری عنصر نہیں ہے۔ کسی شعر میں تخیل ہو، محاکات نہ ہو تو کیا وہ شعر نہ ہوگا؟ کہ جواب میں ان کا کہنا ہے کہ تخیل بھی محاکات ہے۔ دراصل تخیل بھی محاکات کے دائرے کی چیز ہے۔ شاعری محاکات اور تخیل کا نام ہے۔ ان میں سے ایک بات بھی پائی جائے تو شعر کہلانے کا مستحق ہوگا۔ سلاست، صفائی، حسن بندش وغیرہ شعر کے اجزائے اصلی نہیں، بلکہ یہ محض خارجی حسن کو دوبارہ کرتے ہیں۔ شبلی شاعری کی تاثیر ہی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے جذبوں کی تطہیر بھی کرتی ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعری ہمارے دل کو رقیق اور نرم کرتی ہے تو ان کا منشا دراصل یہ ہے کہ شاعری محض جذبات کو بلندیختہ ہی نہیں کرتی، بلکہ ہمیں
ان انسانی جذبوں سے بھی مستفید کرتی ہے جن سے انسانیت کے اعلیٰ اقدار کا تصور وابستہ ہے۔ سنگ دلی انسان کو وحشی، بے رحم، خود غرض اور غصہ ور بناتی ہے۔ شاعری ان قدروں کو بنیاد بناتی ہے جو زندگی آمیز اور زندگی آموز کہلاتی ہیں۔ شبلی آگے چل کر یہ بھی کہتے ہیں، شاعری سے تسلیم، اثر پذیری اور اعتقاد پیدا ہوتا ہے، مادیت کے بجائے روحانیت قائم ہوتی ہے۔ شبلی کا یہ تصور شعر میتھیو آرنلڈ کے تصور شعر کی یاد دلاتا ہے جو ان کا معاصر ہے اور انگریزی تنقید میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ شبلی ورڈسورتھ کے تصورات شعر سے غالباً ناواقف تھے، لیکن ان کے بعض بنیادی خیالات میں ورڈسورتھ کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ جیسے ورڈسورتھ شاعری میں جذبے کے اظہار اور اظہار کے عمل میں بے ساختگی کا زبردست قائل ہے، اس کا شہرہ آفاق قول ہے، پوئٹری از ایموشنز ریکلیکٹڈ ان ٹرانکویلٹی، یعنی شاعری عالم سکون میں جذبات کی بازآفرینی کا نام ہے۔ دوسری جگہ وہ یہ کہتا ہے کہ شاعری جذبات اور محسوسات کا بے ساختہ اظہار ہے۔ گویا ورڈسورتھ مشرقی تصور آمد کا قائل ہے، اور جہاں آمد ہوگی وہاں شاعری کی تاثیر بھی دو گنی ہو جاتی ہے۔ شبلی بھی شاعری میں بے ساختگی کو خاص اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ جہاں بے ساختگی یا بے اختیارانہ پن ہوگا وہاں شاعری تصنع سے پاک ہوگی اور سچے انسانی جذبوں پر اس کا انحصار ہوگا۔ بقول ان کے، شاعری ایک آگ ہے جو خود بخود مشتعل ہوتی ہے، ایک چشمہ ہے جو خود بخود ابلتا ہے، ایک برق ہے جو خود کونتی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر میں شبلی کے تنقیدی خیالات۔ موازنہ انیس و دبیر 1906 میں شائع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1903 کے ارد گرد اسے مکمل کر لیا تھا۔ شبلی حالی آزاد کی ذہنی تربیت مشرقی ماحول اور مشرقی شعریات کے تحت ہوئی تھی۔ وہ عربی اور فارسی شاعری، علم معانی، بیان اور بدیع کے رموز سے واقف تھے۔ وقت کا تقاضا کچھ ایسا تھا کہ مغربی شعر و ادب کی طرف ان کی رغبت بڑھی اور نئے حقائق کا احساس ہوا، تاہم مشقیت سے ان کے ذہنی رشتے ٹوٹ نہیں سکے۔ آزاد کی آب حیات اور حالی کے مقدمے میں عربی اور فارسی شاعری اور شعریات کے حوالے اور موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم میں عملی تنقید کے نمونوں میں اس ذہن کی کارفرمائی پوری شدت کے ساتھ نمایاں ہے جو اپنے دلائل کو زیادہ سے زیادہ وزندار بنانے کے لیے مشرقی سے مثالیں اخذ کرنے کی طرف مائل ہے۔ شبلی کی موازنہ سے قبل حالی مقدمے میں اور امداد امام اثر کاشف الحقائق میں اخلاق آموزی کا درس دے چکے تھے۔ دونوں کے یہاں مغرب ایک مستقل حوالے کا حکم رکھتا ہے، لیکن شبلی نے انیس اور دبیر کی شاعری کے محاکمے میں صرف مشرقی پیمانوں کو التفات کے لائق سمجھا۔ اگرچہ موازنہ کی تمہید میں وہ حالی کی طرح قوم کی بدمزاقی کا ماتم کرتے ہیں، وہ ایک ایسے شاعر کی جستجو میں تھے جس میں فلسفیانہ گہرائی، روایتی شاعری کے پیش پا افتادہ مضامین و اسالیب سے گریز کی کوئی شکل نظر آتی ہو۔ ان امور پر صرف انیس انہیں قائم دکھائی دیتے ہیں۔ گویا شبلی نے انیس میں شاعری کی وہ تمام اعلیٰ درجے کی خوبیاں محسوس کیں جو دوسروں میں کم پائی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے انیس کو وہ شاعری میں ایک مثالی فنکار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ رویہ ان کی اس عمومی شخصیت پرستی کا مظہر ہے جو سیرت کی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ پھر یہ کہ جب انہوں نے تمام عظمتوں کے تاج پہلے ہی انیس کے سر پر رکھ دیا تو انیس کے سامنے دوسرے کا ٹھہرنا محال ہی ہے، جیسا کہ موازنے میں دبیر کے ساتھ ہوا۔ موازنے میں انیس پر ترجیح کا یہ پہلو شبلی کی کم نظری کی دلیل ہے، لیکن موازنے میں کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جن سے شبلی کے طرز تنقید کچھ نئے پہلوؤں سے ہمیں آگاہی ہوتی ہے۔ مثلا شبلی کا موازنہ
محض انیس و دبیر کی شاعری کا موازنہ نہیں ہے، بلکہ شبلی کے تصور شعر کا بھی مظہر ہے۔ موازنہ شعر العجم سے پہلے کی تصنیف ہے، اس لیے موازنہ ان کے طرز نقد کا پہلا نقش ہے۔ شبلی نے انیس اور دبیر کے شعری محاسن کا جائزہ مشرقی شعریات کے مد نظر رکھ کر کیا ہے، جبکہ حالی اور ان کے بعد مغرب سے اخذ کردہ شعری اصولوں کے اطلاق کی روش ایک فیشن بنتی جا رہی تھی۔ موازنے میں پہلی دفعہ مرثیہ گوئی کی تاریخ کو مرتب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ تقابل یا موازنے کی روایت عربی و فارسی سے ماخوذ ہے اور ہمارے تذکروں میں بھی اس کی صورتیں ملتی ہیں، لیکن تقابل کی روایت کو امداد امام اثر نے بہت تقویت بخشی۔ کاشف الحقائق میں جا بجا اس طریقہ کار کو اثر نے آزمایا ہے، لیکن شبلی کی اہمیت ان معنوں میں ہے کہ انہوں نے دو اہم ترین معاصر شعراء کے فکر و فن کا ہمہ جہتی مطالعہ کیا ہے۔ شبلی سے قبل آزاد، حالی اور امداد امام اثر نے انیس کے مقام کا تعین کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، پھر بھی ان کے بعد انیس کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں کی گئی۔ شبلی کے بعد ہی دوسروں کو انیس اور دبیر کی شاعری کے اعلیٰ معیار کا علم ہوا، بلکہ مرثیہ گوئی اور اس کی تاریخ کی طرف بھی ہمارے نقاد اور محقق متوجہ ہوئے۔ موازنے سے شبلی کے تصور شعر سے پہلی بار آگہی ہوتی ہے۔ وہ تمہید میں اپنے قائم کردہ معیار شعر کو مثالی قرار دیتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، جس شخص کو یہ معیار تسلیم نہ ہو اس کے سامنے میر انیس کی نسبت کمال شاعری کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ شبلی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے انیس و دبیر کی تفہیم اور تجزیے میں مغربی نظریوں کا اطلاق کرنے کی کوشش کی۔ نہ مرثیہ کو اصلاحی نقطہ نظر سے دیکھا، لیکن وہ مرثیہ کو اخلاقی شاعری کا منصب ضرور تفویض کرتے ہیں۔ باوجود اس کے موازنے میں وہ مرثیہ کو اخلاق آموزی کے مقصد کے ساتھ وابستہ کر کے کوئی رائے قائم نہیں کرتے۔ ان کا جمالیاتی نقطہ نظر ہی دوسرے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ شبلی نے شاعری کو شاعری کے تقاضوں کے مطابق انیس و دبیر کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا اس میں بڑی حد تک کامیاب ہیں۔ شبلی نے لفظ و معنی کے رشتوں میں بیان و بدیع کے علم کی روشنی میں بحث کی ہے۔ تشبیہات و استعارات کس طور پر حسن ادا اور جدت ادا کے مظہر ہوتے ہیں، مبالغے سے کس طور پر انیس و دبیر نے واقعیت کو ابھارا ہے، شعر فصیح و بلیغ ہونے سے معنی اور تاثیر میں کیوں کر اضافہ ہوتا ہے۔ شبلی معیار شاعری کی قدر و قیمت سمجھتے تھے اور اس نقطے سے بھی بخوبی واقف تھے کہ علم کی نئی روشنی سے پہلے کی شاعری کو قدیم شعری اور فنی معیاروں کے لحاظ سے پرکھنا ہی بہتر ہے۔ شبلی نے انتخاب الفاظ اور تشبیہ و استعارے کی ندرت پر ہی اپنی شعر فہمی کی احساس نہیں رکھی، تخیل کے اس عمل کی اہمیت کو بھی واضح کیا ہے جس سے شعر چیزیں دیگر بچ جاتا ہے۔ ان کی نظر میں انیس ایک مصور کی بینش رکھتے تھے۔ واقعات نگاری، جزیات نگاری، جذبات اور احساسات کی صداقت، انسانی رشتوں کا تقدس اور احترام، اور انسان اور کردار فہمی میں بھی تخیل کار فرما ہوتا ہے۔ موازنے کی ایک بڑی خوبی عملی تنقید کے اس طریقہ کار میں نظر آتی ہے جس میں کسی خارجی نظریے کے اطلاق کو ترجیح نہیں دی گئی۔ شبلی نے موازنے کی تمہید میں جو خیالات پیش کیے ہیں وہ عمومی نوعیت کے ہیں اور جو حالی کے مقصد کا بھی تعین کرتے ہیں۔ حالی کی عملی تنقید میں اطلاق کا عمل بھی شامل ہے، جبکہ شبلی کا عمل اطلاق سے مبرہ ہے۔ موازنے کی کچھ خامیاں بھی ہیں جو اس طرح ہیں۔ شبلی کا اصرار لفظی پہلوؤں پر زیادہ ہے۔ صنائع بدائع کے بارے میں کہتے ہیں، بعض صنائع ایسے بھی ہیں کہ اگر بے تکلفی سے آ جائیں تو کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن
عام حالت یہ ہے کہ اکثر صنائع اور بدائع شاعری اور انشاء پردازی کا دیباچہ زوال ہیں۔ انیس کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا، اس لیے لازماً دبیر کے مقابلے میں انیس کے کلام کی خوبیوں کی جستجو کے انداز میں ترجیح کا منصب کچھ اور ہو جانا عین ممکنات میں سے ہے۔ شبلی کا مرثیہ کی تاریخ کا علم بھی سرسری ہے۔ دکنی مرثیے کے بارے میں تو قطعاً لا علم ہے۔ شمالی ہند سے متعلق مرثیے کے آغاز و ارتقاء کی تفصیلات بھی وہ مہیا نہیں کر سکے۔ انیس و دبیر کے سوانح، شخصیت اور ان کی بود و باش کے بارے میں بھی شبلی کوئی توجہ نہیں دے سکے، جس سے ان کے ذہنی، تہذیبی اور معاشرتی پس منظر کا علم ہوتا ہے، کیونکہ بعض ناقدین اپنے مطالعے میں ان پہلوؤں کو بھی خصوصیت کے ساتھ اہمیت دیتے ہیں۔ موازنے میں بعض تحقیقی خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا مرزا دبیر کے بارے میں ان کے خیالات میں نہ صرف تضاد پایا جاتا ہے بلکہ متعصبانہ رویے کی جھلک بھی ملتی ہے، کیونکہ شبلی نے جب پہلے سے یہ طے کر لیا کہ انیس کا قد دبیر سے بلند ہے اور ساری عظمتوں کے مستحق صرف اور صرف انیس ہی ہیں، تو دبیر کے یہاں ان کا نام نہاد کوتاہیوں کی تعداد شماری لازمی ٹھہری، جن سے دبیر کو کم سایہ ثابت کیا جا سکے۔ کہیں کہیں ایک کشمکش بھی نظر آتی ہے۔ دبیر کی عمدہ مثالوں کو پیش کرنے اور ان کی تعریف کرنے کے فوراً بعد یا تو انیس کے یہاں ان سے بہتر مثالوں کا سلسلہ باندھ دیتے ہیں یا دبیر کے کمزور بندوں کا حوالے سے اپنے استدلال کو تقویت بخشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دبیر کے ایک مرثیے کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہے بغیر نہیں رہتے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں ان کا کلام فصاحت و بلاغت کے معیار پر بھی پورا اتر جاتا ہے، نہایت بلند مرتبہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ مرزا دبیر کے بارے میں یہ فیصلہ بھی صادر فرماتے ہیں کہ الفاظ میں فصاحت، سراست، روانی، بندش میں چستی اور چستی کی بے تکلفی، ان میں سے کون سی چیز مرزا دبیر میں پائی جاتی ہے؟ فصاحت ان کے کلام کو چھو بھی نہیں گئی، بندش میں تاقید اور اغلاق، بلاغت نام کو نہیں۔ اس انتہا پسندانہ رائے کے بعد ان کے اس خیال سے خود ان کی تردید ہو جاتی ہے کہ بعض موقعوں پر مرزا دبیر صاحب نے جس بلاغت سے مضمون ادا کیا ہے میر انیس سے نہیں ہو سکا، یا یہ کہ میر انیس صاحب نے اس مضمون کو کئی طرح سے پلٹا، لیکن انصاف یہ ہے کہ وہ یعنی دبیر کی ایسی بات نصیب نہ ہوئی۔ شبلی کے میدان عمل کئی تھے۔ وہ مورخ اور مذہبی عالم تھے، سیرت نگار اور سفر نما نگار تھے، اور شاعری سے انہیں فطری رغبت تھی۔ عربی اور فارسی ادبیات کے مطالعے نے ان کی شعر فہمی اور سخن سنجی کے مادے کو جلا بخشی تھی۔ 19ویں صدی کے اواخر میں سماجی، تہذیبی اور ادبی سطح پر غیر معمولی اقداری تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں۔ تاریخ نے ایک نئی راہ لی تھی۔ مشرقی اور مغربی تہذیبوں میں تصادم کی صورت بھی تھی اور مفاہمت کی صورتیں بھی پیدا ہو رہی تھیں، لیکن وہ نسلیں ابھی باقی تھیں جن کی ذہنی تربیت مشرقی علوم اور مشرقی یعنی عربی اور فارسی شعریات کے تحت ہوئی تھی۔ مغربی علوم اور ادبیات اور تنقیدی نظریات میں انہیں بھی بہت کشش کا سامان نظر آ رہا تھا، لیکن انگریزی سے ان کی واقفیت واجبی ہونے سے مشرق و مغرب کی کشمکش سے ان کی تنقید خالی نہیں کہی جا سکتی۔ آزاد، حالی، شبلی اور امداد امام اثر کی تنقید ان صورتوں کی مظہر ہے۔ آزاد نے انجمن پنجاب کے جلسوں میں جو خطبات دیے ان میں مغرب کی طرف میلان کی جو شکل نظر آتی ہے، آب حیات میں اس کی ایک معمولی سی جھلک بھی دکھائی نہیں دیتی۔ حالی جا بجا مغرب کی وکالت کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنے دلائل اور جواز کے لیے عربی اور فارسی کی مثالوں ہی کو اخذ کرنا پڑا جو ان کی مجبوری تھی۔ شبلی نے علوم اور مغربی ادب کے مطالعے کو نئے عہد کے تقاضے کے طور پر اخذ کیے تھے، اور انہوں نے
ارسطو وغیرہ کے حوالے بھی مہیا کیے، لیکن مغربی ادبیات اور تنقید کے نظریات ان کا مستقل حوالہ نہیں بن سکے۔ شبلی نے مغربی ادب کی نکتہ چینی نہیں کی، لیکن مشرقی علوم اور مشرقی بالخصوص عربی اور فارسی کی شعریات ہی کو عملاً ترجیح دی۔ شبلی کے تنقیدی تصورات موازنہ انیس و دبیر کی تمہید شعر العجم کی پہلی جلد کے ابتدائی صفحات اور چوتھی جلد کے ابتدائی 90 صفحات میں ملتے ہیں۔ موازنے کی تمہید میں وہ شاعری کیا چیز ہے جیسا سوال قائم کر کے اور ابن رشد کے ارسطو کی بوتیقہ کے ترجمے کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ بعض اعلیٰ درجے کی انگریزی کی کتابیں ان کی نظر سے گزری ہیں، لیکن نہ تو شاعری کیا چیز ہے کا جواب فراہم کرتے ہیں اور نہ یہ بتاتے ہیں کہ انگریزی ادب کی کون سی کتابیں ان کے مطالعے میں رہی ہیں۔ شبلی ایک رومانوی ذہن رکھتے تھے، اسی بنا پر انسانی جذبات کی ان کے یہاں خاص قدر و قیمت ہے۔ موازنے کی تمہید میں وہ شاعری میں جذبات کی اہمیت پر اظہار کرتے ہوئے اپنے نقطہ نظر ان لفظوں میں واضح کرتے ہیں: جذبات کا ادا کرنا شاعری کا اصلی حیولہ ہے، ان کے سوا عالم قدرت کے مناظر مثلاً گرمی، سردی، صبح و شام، بہار و خزاں، باغ و بہار، دشت و صحرا، کوہ و بیاباں کی تصویر کھینچنا، ان کے تاثرات اور حالات کا بیان کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ شبلی لفظوں کو بھی دو زمروں میں تقسیم کرتے ہیں: شستہ و شیریں اور بھدے اور ناگوار۔ جدید شعریات اس قسم کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ چیز لفظ کے استعمال پر مبنی ہے، بلاغت کے لیے کلام کے اقتضائے حال کے موافق ہونے اور فصیح ہونے پر زور دینے کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلام کا اصلی جوہر معانی کی بلاغت میں کھلتا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی بلاغت معانی کی بلاغت کے ساتھ مشروط ہے۔ اصلیت اور واقعیت کے تصور کو حالی نے اس معنی میں اخذ کیا تھا کہ سچے شعر جذبوں پر استوار ہوں، تخیل کے متجاوز اور مبالغے میں غلو کا رنگ شامل ہونے سے اصلیت مسخ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک واقعیت صداقت کا تعلق ہے، مرثیوں میں اسے قائم رکھنا آسان نہ تھا، کیونکہ شہادت حسین کا واقعہ تاریخی ہے جو صدیوں پہلے رونما ہوا تھا۔ میر انیس نے محض تاریخ ہی سے یہ تاثرات اخذ کیے اور انہیں شعری پیرائے میں نظم کر دیا۔ اس پورے واقعے کو تاریخ سے اخذ کر کے شعری پیرائے میں ڈھالنے سے بھی وہ بڑی شاعری کا درجہ نہیں پا سکتی۔ انیس نے دراصل اسے اپنی ذات کا تجربہ بنایا، جیسے وہ ساری صورتحال ان کی آنکھوں کے سامنے واقع ہوئی تھی، وہ خود اس کے شاہد اور ناظر ہیں۔ شبلی نے بھی تاریخی واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اصلیت کو ایک نئے معنی دینے کی کوشش کی ہے۔ شبلی کا انداز نظر جمالیاتی تھا، اس لیے لفظی تنظیم اور در و بست میں خوش آہنگی ان کے یہاں اولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ شاعری کے ذوق کو وہ طبعی قرار دیتے ہیں۔ شاعری دوسروں پر کیا اثر قائم کرتی ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن شاعر کا مقصد اولین خود کی تمانیت ہوتا ہے۔ خطیب کا کام دوسروں کو خطاب کرنا ہے، شاعر خود کو خطاب کرتا ہے۔ اس معنی میں شاعری کو وہ ذوقی اور وجدانی چیز قرار دیتے ہیں، اور یہ کہ اس کا تعلق ادراک سے نہیں احساس سے ہے۔ ان کے نزدیک حصول علم کے دو ذرائع ہیں: وہ علم جو ادراک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہ علم جو احساس کے توسط سے حاصل ہوتا ہے۔ سائنس اور دوسرے علوم انسانیہ کا تعلق ادراک سے ہے، جبکہ شاعری کا تعلق احساسی علم سے ہے۔ محاکات اور تخیل میں رشتہ۔ شبلی نے محاکات کا تصور ارسطو سے اخذ کیا۔ ارسطو نے تصور نقل کے تحت جو تفصیلات مہیا کی ہیں غالباً ابن رشد کے ترجمے کے ذریعے ان تک پہنچی ہیں۔ شبلی ہو بہو منظر نگاری، تصویر کشی،
جزیات اور تفصیل نگاری کے حق میں ہیں۔ یعنی شاعر میں اگر بیان کی غیر معمولی قدرت ہے اور وہ الفاظ کا پارکھ ہے اور استعمال کرنے کا اپنا ایک انداز رکھتا ہے تو شعر کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ شاعری دراصل تخیل کا نام ہے۔ محاکات میں جو جان آتی ہے تخیل ہی سے آتی ہے، ورنہ محاکات نقالی سے زیادہ کچھ نہیں۔ قوت محاکات کا یہ کام ہے کہ جو کچھ دیکھے یا سنے اس کو الفاظ کے ذریعے بے عینہ ہی ادا کر دے، لیکن ان چیزوں میں ایک خاص ترتیب پیدا کرنا اور توافق کو کام میں لانا، ان پر آب و رنگ چڑھانا قوت تخیل کا کام ہے۔ ان تمام تفصیلات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شبلی نے اپنی تنقید کے لیے مشرق و مغرب کا سہارا لیا، لیکن زیادہ تر مشرقی پیمانوں کو کم از کم شاعری اور محاکات کے حوالے سے جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو بروئے کار لایا ہے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شبلی نعمانی کا مشرقی شعریات میں ایک خاص رتبہ اور ایک خاص مقام ہے۔